بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے جوان کا تعارف کراؤں گا جس نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی کا سپر پاور بنا دیا۔ وہ ترکی جو اپنی ضرورت اور دفاع کے لیے ڈرون کے حصول کے لیے کبھی امریکہ اور کبھی اسرائیل کی طرف رجوع کرتا تھا، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، جس کی بنیادی وجہ امریکہ کی طرف سے ڈرون کے استعمال پر عائد کی جانے والی شرائط تھی، جبکہ اسرائیلی ڈرون کا معیار ناقص تھا جو کہ ترکی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ترکی سی الجھن میں اور پریشانی میں غوطے کھا رہا تھا کہ اچانک ترکی کے افق پر ایک 25-26 سالہ جوان نمودار ہوا، اور اس نے چند ہی سالوں میں پوری دنیا سے اپنے نام کا لوہا منوا لیا۔ دوستو، یہ جوان جس نے ترکی کو پوری دنیا میں ڈرون کا سپر پاور بنا دیا، یہ ترکی کے ایک انجینئر جس نے گاڑیوں کے پارٹس بنانے کی کمپنی بنائی تھی، اس کمپنی کے مالک اور بانی کا بیٹا تھا۔ دوستو، یہ کمپنی سن 1984 میں بیکار مکینہ، یہ لفظ دو الفاظ بیرکتار اور کاردشلر کے مجموعے کا مخفف ہے، یعنی بیرکتار کاردشلر، انگلش میں اس کا ترجمہ بنتا ہے بیرکتار برادرز۔ دوستو، کمپنی کے بانی اوزدیمیر بیرکتار کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گاڑیوں کے پارٹس جیسے انجن، پمپ اور دیگر پرزوں میں ترکی کو خود کفالت کی منزل پر پہنچایا جائے۔ دوستو، اوزدیمیر بیرکتار یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کی کمپنی کا نام پوری دنیا میں گونجے گا اور دنیا کے بہت سے ممالک اس کی کمپنی کے گاہک ہوں گے۔ ہاں دوستو، ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ سب کمال اوزدیمیر بیرکتار کے چھوٹے بیٹے سلجوق بیرکتار کے عزم اور جذبے سے ممکن ہوا۔ باپ تو گاڑیوں کے پرزوں اور انجن وغیرہ میں اپنے ملک کو خود کفیل بنانے کا عزم کیے ہوئے تھا، مگر بیٹا باپ سے بھی آگے بڑھ کر اپنے وطن کو ڈرون جیسی جدید ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنانے کا عزم کر کے اپنی دن رات کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا مقصد حاصل کر چکا۔ دوستو، یہ نوجوان اکتوبر 1979 میں ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوا۔ اس کو بچپن سے ہی ہوائی جہازوں سے لگاؤ تھا، کھلونے بھی ہوائی جہازوں والے استعمال کرتا تھا۔ جو یہ جوان ہوتا گیا، یہ شوق بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے ترکی ہی کی ایک یونیورسٹی سے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر مزید تعلیم کے لیے امریکی یونیورسٹی MIT میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لے کر وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی۔ دوستو، جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کو امریکہ میں اچھی نوکریوں کی آفرز ہوئی، پیشکش ہوئی، مگر اس نے وہ تمام پیشکشیں مسترد کر دیں، اور یہ کہا اس نے کہ میں نے یہ جو تعلیم حاصل کی ہے اس لیے نہیں کہ میں کسی اور کی خدمت کروں، میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا، یہ کہہ کر اپنے ملک واپس آ گئے، اور آتے ہی دوستو اپنے والد کی فیکٹری میں تجربات میں مشغول ہو گئے۔ سن 2005 میں اس نے ایک چھوٹا ڈرون طیارہ اپنے بل بوتے پر بغیر کسی کی مدد کے تیار کر لیا، اسی گاڑیوں کی کمپنی میں تجربہ کرتے ہوئے، اور جب طیارہ تیار ہوا تو اس موقع پر پھر اس نے بعض سرکاری حکام کو مدعو کیا تاکہ وہ اس کے بنائے ہوئے ڈرون طیارے کی کارکردگی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دوستو، یہ وہی وقت تھا جب ترکی میں دہشت گردی کی لہر بہت عروج پر تھی، انتہائی بڑے بڑے حملے ہو رہے تھے، اور ان میں سے بعض حملوں میں بیک وقت کئی سو ترک فوجی شہید ہوئے۔ ترکی ان حملوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تھے، جہاں ترک افواج کھل کر فوجی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ افواج کے پہنچنے سے پہلے ہی دہشت گرد دائیں بائیں ہو جاتے تھے۔ دوستو، نوجوان نے جب اپنا بنایا ہوا ڈرون سرکاری اہلکاروں کے سامنے اڑایا تو وہ اس نوجوان کی کارکردگی سے متاثر ہو گئے، اور پھر انہوں نے اعلیٰ سطح پر وزراء تک بھی بات پہنچائی۔ اس سے مختصر سن 2007 میں نوجوان کو ترک حکومت کی سرپرستی حاصل ہو گئی، اور اس نے دن رات محنت کر کے محض 4 سال کے عرصے میں ترکی کا پہلا جاسوس ڈرون TB1 بنا لیا، اور پھر مزید 3 سال بعد اسی ڈرون کا دوسرا ورژن جو آج دنیا کا سب سے مقبول ڈرون بن چکا ہے بنا لیا۔ اس ڈرون کو دنیا TB2 کے نام سے جانتی ہے، اور دنیا کے تقریباً 20 ممالک یہ ڈرون خرید چکے ہیں، جن میں ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی شامل ہے۔ اور
خریداری کی خواہش ظاہر کرنے والے ممالک کی ایک طویل فہرست ہے، یہاں تک کہ دوستو ایک ملک کے صدر نے ایک قسم کی منت کی ترکی کی، اور وہ ملک ہے سربیا۔ سربیا کے صدر نے ایک بار اپنے بیان میں کہا کہ بھائی ترکی وعدہ ہم نے دے چکا ہے، ترکی کو اب یہ ڈرون ہمیں دینا پڑے گا، یعنی منت کی اس نے کہ ایسا نہ ہو کہیں ترکی اب یہ ڈرون ہمیں دینے سے انکار کر دے، یہ ڈرون ہم ترکی سے خرید کر رہیں گے۔ تو سربیا کے علاوہ ایک ایسا ملک جس کا میں نام لوں تو شاید بہت سے لوگوں کو یقین نہ آئے، مگر میں آپ کو اس کا ثبوت ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا، اور وہ ملک ہے برطانیہ۔ برطانیہ بھی اس ڈرون کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور یہ خواہش اس نے ظاہر کی ہے۔ تو دوستو اس نوجوان نے یہ کارنامہ جو کیا تو ترک صدر کی نظروں میں اس کی عزت ایسی بڑھ گئی کہ ترک صدر معزز عزت وہاب رجب طیب اردگان نے اس نوجوان کو اپنی فرزندی میں لے لیا اور اپنی چھوٹی بیٹی سمیہ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ دوستو اس کے بنائے ہوئے ڈرون نے جو کارکردگیاں دکھائیں، جو کارنامے کی، ان تمام کی تفصیل میری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔